بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم اگین ٹو مائی چینل انگلش گرامر فن اینڈ اے ویری وارم ویلکم ٹو مائی کلاس. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 9th کلاس کے فرسٹ چیپٹر کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، سیویئر آف مین کائنڈ. کل کے لیکچر میں ہم نے 5ویں پیراگراف کا ہاف اور چھٹے کو فل کو دیکھا. آج انشاءاللہ ہم 7th کو دیکھیں گے. لیکچر کو آپ نے اینڈ تک واچ کرنا ہے، کوئی بھی پارٹ اسکپ نہیں کرنا. تو اب تک ہم نے یہ دیکھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے توہم پرستی، جہالت اور بدعقیدے کے بندھن کو توڑنا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو اور متحد ہو جاؤ، تو جو عرب کے سردار تھے ان کو یہ بات بڑی ناگوار گزری. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈرانا دھمکانا شروع کیا. اس کے بارے میں ہم 7th پیراگراف میں دیکھیں گے. سنس دس بلیف واز تھریٹننگ دیئر ڈومیننس. سنس کا مطلب کیونکہ، بلیف کا مطلب عقیدہ، واز تھریٹننگ خطرے کا باعث تھا، دیئر ڈومیننس ان کے تسلط، ان کے غلبے کے لیے، ان دا سوسائٹی معاشرے میں یا سماج میں. یہ میں نے آپ کو ایک ایک ورڈ کا میننگ بتایا ہے. آپ نے آسان ترین ورڈ یاد رکھنا ہے جو کہ پیپر میں اور روزمرہ زندگی میں آپ استعمال کر سکیں. کیونکہ یہ عقیدہ معاشرے میں ان کے تسلط یا غلبے کے لیے نقصان دہ تھا، خطرے کا باعث تھا. دا پیگن عربس، کفار عرب نے اسٹارٹیڈ ٹو ماؤنٹ پریشر، دباؤ ڈالنا شروع کیا آن دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اینڈ ہز فالورز اور ان کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ. دے وانٹیڈ، وہ چاہتے تھے، دیم ٹو ریناؤنس دیئر کاز، کہ وہ اپنے مقصد سے ہٹ جائیں، باز رہیں. اینڈ ٹیک ٹو آئیڈل ورشپنگ، اور بتوں کی پوجا شروع کر دیں، بتوں کی عبادت شروع کر دیں. آن ون اوکیژن، ایک موقع پر، دے سینٹ اے ڈیلیگیشن، انہوں نے ایک وفد بھیجا، ٹو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کائنڈ اینڈ کیئرنگ انکل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم دل اور خیال کرنے والے چچا کے پاس، ابو طالب کے پاس ایک وفد بھیجا. دے ٹولڈ ہم، اس وفد نے انہیں بتایا، ٹو ریسٹرین دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرام پریچنگ اللہ المائٹیز میسیج، کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکیں اللہ تعالیٰ کے پیغام کی تبلیغ سے، اور فیس دیر ایرمیٹی، یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. انہوں نے دو ٹوک بات کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی تبلیغ سے روک دیں یا ان کی دشمنی کا سامنا کریں. فائنڈنگ ہمسیلف ان اے ڈیلیما، خود کو الجھن، مصیبت یا پریشانی میں مبتلا پاتے ہوئے، ہی سینٹ فار ہز نیفیو، انہوں نے اپنے بھتیجے کو بلا بھیجا، اینڈ ایکسپلین ٹو ہم دا سچویشن، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا، وضاحت کی. دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسپونڈیڈ ود دیز میموریبل ورڈس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یادگار الفاظ کے ساتھ جواب دیا. مائی ڈیئر انکل، میرے پیارے چچا جان، اف دے پٹ دا سن ان مائی رائٹ ہینڈ اینڈ دا مون ان مائی لیفٹ، میرے پیارے چچا جان، اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں، ایون دین آئی شیل ناٹ ابینڈن دا پروکلیمیشن آف وننس آف اللہ، توحید، تو تب بھی میں نہیں چھوڑوں گا، تب بھی میں نہیں ترک کروں گا. ابینڈن کا مطلب ہے چھوڑنا، ترک کرنا. دا پروکلیمیشن، اعلان، آف وننس آف اللہ، میں تب بھی اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے اعلان یعنی توحید کے اعلان کو نہیں چھوڑوں گا. یعنی وہ امپاسبل کام بھی کر دیں تب بھی میں یہ کام نہیں چھوڑوں گا. آئی شیل سیٹ اپ دا ٹرو فیتھ اپون دا ارتھ، میں زمین پہ سچے عقیدے کو قائم کروں گا، اور پیرش یا تباہ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا، ان دا اٹیمپٹ، اس کوشش میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا جان کو یہ صورتحال واضح کر دی کہ اگر وہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں ہاتھ پہ چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے یعنی توحید کے اعلان کو نہیں چھوڑوں گا. میں زمین پہ یا تو سچے عقیدے کو قائم کروں گا یا اس کوشش میں تباہ ہو جاؤں گا، ختم ہو جاؤں گا. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پختہ عزم کا پتہ چلتا ہے. نیکسٹ انشاءاللہ ہم 8th پیراگراف کو دیکھیں گے. میرے چینل کے ساتھ ٹیون رہیں تاکہ روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی انگلش پروننسیشن آپ کو سکھائی جا سکے. اللہ حافظ.